میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شعراء یہ شاعری کا بادشاہ مانتے ہیں، شہنشاہ سخن کہتے ہیں۔ واقعی آپ اس لقب کے لائق بھی ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے نعتیں لکھی۔ آپ کا نعتیہ دیوان بنام ذوق نعت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ، دعوت اسلامی کا جو پبلشنگ ادارہ ہے، اس نے شائع کر دیا ہے، اور الحمدللہ بڑا ہی خوبصورت یہ دیوان ہے، بڑی خوبصورت نعتیں ہیں اس میں۔ اور اس پروگرام میں ہم ترتیب وار الحمدللہ آپ کے کلاموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر سلسلے کی طرح آج بھی ایک بڑا ہی خوبصورت ہمارا کلام ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو طرز میں بھی سنیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ الکریم مشکل الفاظ کے میننگز بھی بتائیں گے، اسکرین پر بھی شعر دکھائیں گے، اور مشکل الفاظ کے میننگ بھی انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر آئیں گے۔ آپ چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں کہیں پر۔ اور یہ اشعار سمجھنا یہ صرف کوئی تفریح کے لیے نہیں ہے کہ بھئی چلو شعر و شاعری ہو رہی ہے، بلکہ ان اشعار میں بھی کچھ پیغام ہے، کچھ نیکی کی دعوت ہے، عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دریا ہے، مدینے کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے شاعری میں ہوا کرتا ہے۔ خاص طور پر ان بزرگوں کی شاعری بھی ایک طرح سے نیکی کی دعوت کا ہی ایک انداز ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج جو ہمارا کلام ہے جس کی تشریح ہم سنیں گے، وہ 11 اشعار پر مشتمل کلام ہے، اور بڑا ہی مشہور کلام ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چند ان کلاموں میں سے یہ ایک ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، اور یہ کلام ہے: سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ تو یہ وہ کلام بھی ہے جس کو بعض لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے، اس پر کچھ وسوسے بھی ان کے ذہن میں آتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آج سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو 11 اشعار ہیں۔ آئیے پہلے کچھ اشعار حسب معمول طرز میں سنتے ہیں، پھر ان کی وضاحت اور تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، 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 سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بے لقائے یا
کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز، کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز، میں تو کوڑی کو نہ لوں ان کی تمنا چھوڑ کر، میں تو کوڑی کو نہ لوں ان کی تمنا چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کس تمنا پر جیے یا رب اسیران قفس، کس تمنا پر جیے یا رب اسیران قفس، آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر، آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تقریباً 6 اشعار طرز میں سماعت کی ہے، آئیے اب ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ تقریباً آسان اشعار ہیں، لیکن پھر بھی ذرا باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، تو جب بھی اب یہ کلام سنیں گے تو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ مطلع میں کہتے ہیں، پہلے شعر میں کہتے ہیں، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ سیر گلشن مانے باغ کی سیر، گلشن یعنی باغ، سیر کرنا مانے گھومنے کے لیے جانا، سیر کرنا تفریح کے لیے نکلنا۔ تو کون جائے باغ دیکھنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی باغ ہو، وہ جنت کا باغ ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا اور وہ کچھ مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون جائے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر، مدینے کا صحرا چھوڑ کر۔ دشت طیبہ یعنی مدینے کا صحرا، مدینے کا صحرا ہو تو میں مدینے کے صحرا کو فوقیت دوں، میں جنت کے باغات بھی چھوڑ دوں۔ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، آپ کا در چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے اور اس میں مدینے سے محبت کا اظہار ہے، لیکن یہاں پر ایک اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں اور سمجھنے میں مغالطہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی، جنت کی توہین کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو جنت میں نہیں جانا، ہمیں مدینے جانا ہے۔ تو جنت میں تو جانا ہمارا گول ہے، ایز مسلم
ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں، یہی تو سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا کر جنت پہ چلا گیا وہی کامیاب ہوا۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں مجھے جنت میں نہیں جانا، مدینے جانا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے نا چھوڑ کر، اسی میں جواب ہے۔ چھوڑ کر یعنی مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی لے جانے والا ہو نا، وہ کہے اس بس میں بیٹھو، یہ مدینہ کیوں جا رہے ہو، چھوڑو مدینے کو، چلو ڈائریکٹ جنت میں لے کے جاتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں ایسی جنت میں نہیں جانا جو مدینہ چھوڑ کر جنت میں لے جا رہی ہو۔ ارے بھائی وہ جنت میں جائے گی نہیں بس جو مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہو، یا مدینے سے مراد مدینے والا سمجھ لیجئے کہ مدینے والے کا دامن چھوڑ کر کوئی کہے کہ تمہیں جنت میں لے جاتا ہوں، تو وہ جنت میں نہیں لے جائے گا، وہ کہیں اور لے جائے گا، وہ دوزخ میں لے جائے گا۔ تمہیں لگے گا کہ بڑا ہی میں اعلیٰ ٹرپ پہ نکلا ہوں، جنت کی طرف نکلا ہوں، تمہیں لگے گا، تم بعد میں جا کے سمجھو گے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا، ارے یہ تو مجھے کہیں اور لے آیا۔ تو پتہ چلا کہ مدینے والے کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو ہی جنت میں جا سکو گے، مدینہ چھوڑ کر جنت نہیں ملے گی۔ یہاں پر صرف یہ مضمون ہے، اگر یہ سمجھ لیا جائے نا، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب مدینے والے کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو ہی جنت ملے گی۔ جنت ملتی ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہے۔ ہم مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ، کلمہ مصطفیٰ ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو حضور کے صدقے، مدینے والے کے صدقے جنت ملے گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سوئے جنت کون جائے، یا کون جائے کو یوں بھی سمجھ لیں کہ سوئے جنت کون جا سکے۔ در تمہارا چھوڑ کر، آپ کا در چھوڑ کے کہے مجھے مدینہ نہیں چاہیے، مجھے حضور کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ، مجھے مدینہ والے سے کوئی نسبت نہیں، میں جنت جا کے دکھاتا ہوں، تو جا کے دکھائے۔ نہیں، جنت تو جائے گا ہی وہی جو مدینے والے سے تعلق رکھتا ہوگا، جو ان کا کلمہ پڑھتا ہوگا۔ گویا یوں کہیے کہ مدینے سے ہی جنت ملتی ہے، مدینے میں جا کر ہی جنت ملتی ہے۔ جیسے کہ وہ واقعہ ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا قصہ ہے نا، اس سے اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگرچہ وہ تمام مریدین کے لیے بڑا ہی سبق آموز قصہ ہے۔ ایک مرید تھا جو آپ کے پاس پہلے آتا تھا، بعد میں آنا چھوڑ دیا اس نے۔ تو حضرت نے کسی اپنے دوسرے مرید سے فرمایا کہ آج کل وہ فلاں نہیں آتا، کیا ہوا، خیر ہے؟ تو وہ مرید اس سے ملاقات ہوئی جو نہیں آ رہا تھا آج کل، اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، پیر صاحب تجھے یاد کر رہے تھے، آج کل تم آ نہیں رہے۔ کہا مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں ہے، اب تو رات کو فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھے جنت میں لے کے جاتے ہیں، میں جنت کی سیریں کرتا ہوں، جنت میں گھومتا پھرتا ہوں، تو میرے تو موج لگی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آؤں۔ تو پیر صاحب کو آ کر اس مرید نے حال بتا دیا کہ فلاں مرید جس کو آپ یاد کر رہے تھے اس نے یہ کہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پیغام بھجوایا کہ اب جب فرشتے آئے نا رات کو تجھے جنت کی سیر کروانے کے لیے، تو جنت پہنچ کر لاحول پڑھ لینا ایک بار، تو پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ اب جناب وہ رات کو فرشتے آئے، اسے جنت کی سیر کروانے لے گئے، وہ جنت میں پہنچا جو اس کی ایک خیالی جنت تھی، وہاں جا کے اسے یاد آئی کہ پیر صاحب نے کوئی پیغام دیا تھا لاحول پڑھنے کا، اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی یہ پڑھا تو سب چھٹ گیا، جنت کہیں نہیں تھی، کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ اب سمجھ میں آئی کہ یہ جو بھی تھا ایک شیطان کی بناوٹ تھی، وہ سمجھ رہا تھا وہ جنت میں جا رہا ہے۔ تو اس واقعے سے سمجھیے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ چلو یوں شارٹ کٹ ہے، یوں جنت میں پہنچ جائیں گے، مدینے سے کیا تعلق، مدینے سے کیا محبت، مدینے والے سے کیا محبت، معاذ اللہ۔ ارے جب تک مدینے والے کا دامن ہاتھ میں نہیں ہوگا، جب تک مدینہ ہاتھ میں نہیں ہوگا، جنت نہیں ملے گی۔ تو اس شعر میں یہی سمجھا رہے ہیں کہ سوئے جنت کون جائے، یعنی کوئی نہیں جا سکتا جنت میں در تمہارا چھوڑ کر۔ جو آپ کا در چھوڑ دے وہ جنت میں کیسے جائے گا، وہ تو دوزخ میں جائے گا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ تو اس شعر کو سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی جنت کی توہین نہیں کی، معاذ اللہ۔ یہ نہیں کہا میں جنت میں نہیں جانا، جنت میں تو جانا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ ہم خود سے کیا جائیں گے، ہم تو ان کے صدقے میں جائیں گے، مدینے کے صدقے میں جائیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، در تمہارا چھوڑ کر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ یہ بڑا خوبصورت اور آسان شعر ہے۔ سر گزشتے غم یعنی غم کی کہانی، سر گزشت مانے داستان، غم کی داستان، کس سے کہوں یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے، تمہارے ہوتے ساتے درد و دکھ کس سے کہوں پیارے، شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو،
کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ جب ہے تو میں آپ ہی کو اپنی کہانی سناؤں گا، کس کے در پر جاؤں، تیرا آستانہ چھوڑ کر، تیرا آستانہ چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، کائنات کی سب سے آخری پلیس، اس کے بعد لامکاں ہے۔ جبریل امین اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آیا کرتے، حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے، اور تقریباً زندگی مبارک میں 24,000 بار حضرت جبریل علیہ السلام 24,000 ٹائمز دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، اور یہ اس کو اگر دیکھیں تو ایوریج بنتا ہے ایک دن میں 3 بار، کیونکہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا تقریباً، تو ایک دن میں لگ بھگ 3 بار بنتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اتنی بار حضور علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ اس کو عشق کی زبان میں بیان کر رہے ہیں کہ حضور کے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا۔ لقائے یار یعنی ملاقات یار، یار مانے محبوب، محبوب سے ملاقات کے بغیر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، چین ہی نہیں آتا تھا۔ بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، یہ حضور کے جلوے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے، جاتے تھے پھر آ جاتے تھے، جاتے تھے پھر آ جاتے تھے، کیونکہ حضور سے ملے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز، میں تو کوڑی کو نہ لوں ان کی تمنا چھوڑ کر۔ ہو سکتا ہے کسی شاعر نے کہا ہو یا کسی نے ویسے ہی کہا ہو کہ دل بے مدعا مل جائے۔ دل بے مدعا وہ جس میں کوئی خواہش نہ ہو، وہ ساری خواہشیں نکل جائیں اس دل سے، بس بندہ بے خواہش ہو جائے۔ تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز، اچھی چیز ہے کہ جس دل میں کوئی خواہش نہ ہو۔ ارے اگر خواہش نہیں ہوگی تو مدینے کی بھی خواہش نہیں ہوگی، پھر تو حضور کی بھی خواہش نہیں ہوگی، ان کی بھی تمنا نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں میں تو کوڑی کو نہ لوں ان کی تمنا چھوڑ کر۔ کوڑی کو نہ لینا یعنی بالکل نہ لینا، کوڑی مانے بہت ہی گھٹیا رقم، ہلکی سی رقم، یعنی بہت ہی سستے میں بھی یہ دل مجھے کوئی دینا، میں تو نہ لوں، مجھے تو وہ دل چاہیے جس میں مدینے کی خواہش ہو، جس میں مدینے والے کی محبت و تمنا ہو، بس مجھے تو وہ دل چاہیے۔ کون کہتا ہے دل بے مدعا چاہیے؟ مجھے تو چاہیے دل مدعا جس دل میں خواہشات ہوں لیکن خواہش ہو مدینے جانے کی، خواہش ہو حضور سے ملاقات کی، ایسا دل چاہیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اگر اس در سے 2 قدم بھی جاؤں، 2 قدم یہ محاورہ ہے، یعنی کہ تھوڑا سا بھی ہلنا، حضور کا در چھوڑ کے جاؤں، نہ میں بھلے تمہیں نظر کہیں اور آؤں، میرا دل تو ان کے دربار میں ہی پڑا ہے، ان کے دربار سے میں اگر ہٹ جاؤں اور میرا دل وہاں سے ہٹ جائے تو میں مر جاؤں۔ کیا بچے بیمار غم، کیا بیمار غم کبھی بچتا ہے قرب مسیحا چھوڑ کر؟ مسیحا کہتے ہیں ڈاکٹر کو، طبیب کو چھوڑ کر کیا بیمار بچتا ہے؟ تو میں بھی مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے میرے طبیب کا ساتھ چاہیے، میرے طبیب میرے آقا ہیں۔ وہ ہے نا کسی کا شعر، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کس تمنا پر جئیں یا رب اسیران قفس، آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر۔ اسیران قفس کہتے ہیں قیدی جو پنجرے میں قید ہوں، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، اسیران قفس جو پنجرے میں قید ہیں، یعنی جو مدینے سے دور ہو گئے، مدینہ جن کا چھوٹ گیا، اب وہ کس تمنا پہ جئیں، کیا کریں جی کر، مدینہ ہی جب نہ رہا۔ آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر، باغ مدینہ ہم سے چھوٹ گیا، اب ٹھنڈی ہوا ہے بھی، باد صبا کہتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو، اگر ٹھنڈی ہوا ہے بھی تو اپنے وطن کی ہے، اب اس ٹھنڈی ہوا کا کیا کرنا، باغ مدینہ چھوٹ گیا، اس سے بڑا غم کیا ہوگا، اب کس تمنا پہ جئیں، یعنی مدینہ چھوڑ کے تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ یہ گویا اس شعر کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر 6 شعر مکمل ہوئے ناظرین، آئیے مزید آپ کو کچھ اشعار طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ
سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ خلد کیسا نفس سرکش جاؤں گا طیبہ کو میں، خلد کیسا نفس سرکش جاؤں گا طیبہ کو میں، بد چلن ہٹ کر کھڑا ہو مجھ سے رستہ چھوڑ کر، بد چلن ہٹ کر کھڑا ہو مجھ سے رستہ چھوڑ کر۔ ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے، مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 5 شعر طرز میں سنے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ اس کلام کے 7ویں شعر میں کہتے ہیں، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ یہ بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ یا رسول اللہ بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، روا یعنی احساس،
میرے لیے کون سمجھے گا کہ اس کے لیے سفارش کر دی جائے، اس کے لیے تو بول دیا جائے یہ تو اچھا آدمی تھا. نہیں، میرا احساس کس کو ہوگا؟ میں اتنا گندا ہوں، برا ہوں، میرا احساس کسے ہوگا؟ میں عاصی مانے گناہ گار ہوں، اور بس آپ مجھے بخشوا دیجیے گا. کس کے دامن میں چھپوں؟ دامن تمہارا چھوڑ کر. آپ کا دامن چھوڑ کر میں کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ؟ بس آپ ہی مجھے بخشوائیے گا، ورنہ تو اور کوئی میرا احساس نہیں کرے گا. کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے، ارے نہیں یہ تو اچھا آدمی ہے. نہیں، میں تو ہوں اتنا برا، میرے کو تو کوئی گھاس نہ ڈالے، مجھے تو کوئی نہ پوچھے اگر آپ نہ پوچھیں. بس آپ قیامت کے دن مجھے بخشوا دیجیے گا. اگلے شعر میں کہتے ہیں، اب یہ جو 3 شعر ایک ساتھ آ رہے ہیں نا، ان کو سمجھتے ہوئے پہلا جو شعر تھا، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اس میں جو کچھ وضاحت پیش کی تھی کہ یہاں مراد یہی ہے کہ مدینے کو چھوڑ کر جنت میں جانے کی جو بات کرے تو وہ کوئی نہیں جا سکتا، نہ میں جاؤں گا، میں بھی مدینے سے جنت میں جاؤں گا. ابھی جو 3 شعر ہیں نا، اس میں اور وضاحت ہو جائے گی. اپنے شروع کے مضمون کی آپ فرما رہے ہیں کہ خلد کیسا نفس سرکش جاؤں گا طیبہ کو میں، بد چلن ہٹ کر کھڑا ہو مجھ سے رستہ چھوڑ کر. اے شریر نفس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام وسوسے، وہ خیالات یا وہ خیالات ڈالنے والے لوگ جو کہتے ہوں کہ چلو تمہیں خلد لے کے چلتے ہیں، مدینے کیوں جا رہے ہو، مدینے والے کے دامن میں کیوں چھپ رہے ہو، چلو ڈائریکٹ جنت پہ لے کے جاتے ہیں. تو آپ سمجھدار ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے والے کو چھوڑا تو کون سی جنت. کہہ رہے ہیں خلد کیسا، کیسی جنت. نفس سرکش کہتے ہیں بدماش کو، شریر کو. اے شریر نفس، جاؤں گا طیبہ کو میں تو مدینے جاؤں گا. بد چلن ہٹ کر کھڑا ہو مجھ سے رستہ چھوڑ کر. بد چلن کہتے ہیں بد کردار کو، جو صحیح آدمی نہ ہو. کہہ رہے ہیں ذرا سائڈ پہ کھڑا ہو، مجھ سے رستہ چھوڑ کے کھڑا ہو. مجھے پٹیاں پڑھاتا ہے، مجھے وسوسے ڈالتا ہے کہ جنت میں ڈائریکٹ جائے گا. ارے کوئی جنت میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، میں تو مدینے جاؤں گا، پھر مدینے والے مجھے جنت میں لے جائیں گے. تو یہ یہاں پر وہی مضمون، اس کا مزید خلاصہ ہو گیا کہ یہ وسوسوں کا جواب تھا، ان لوگوں کا جواب تھا جو کہتے تھے کہ مدینہ چھوڑ کے چلو جنت میں. اور پہلے شعر میں مطلع میں بھی یہی مضمون ہے. پھر آگے شعر میں اور وضاحت ہو رہی ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. مدینہ چھوڑ کر میں حوریں لوں، ارے ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. یہ مدینے کا جلوہ تو دیکھو، مدینے والے کا جلوہ تو دیکھو. ایسے جلوے پہ میں لاکھوں حوریں نثار کر دوں. کیا غرض، کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کے جنت میں جاؤں؟ کیا غرض، یعنی کیا کرنے کے لیے؟ غرض مانے مقصد، کیا کرنے کے لیے جاؤں جنت؟ اگر حضور کا دامن ہی نہ ہو ہاتھ میں، حضور کا ساتھ ہی نہ ہو میرے ساتھ، تو میں کیا کرنے کے لیے جنت میں جاؤں؟ تو میں جنت میں جا ہی نہیں سکوں گا. مجھے پتا ہے اے شریر نفس، اے بدماش، تو مجھے باتیں کرتا ہے کہ تجھے جنت میں لے جاؤں گا. جنت ملے گی ہی اسے جو حضور کا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہی بات یہاں پر کر رہے ہیں. پھر اگلے شعر میں اور وضاحت ہو رہی. اب دیکھیے گا، اب اور جو مضمون میں شروع سے عرض کر رہا ہوں وہ اور واضح ہو جائے گا کہ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر. دنیا میں کہتے تھے چلو جنت میں لے کے چلتا ہوں، چلو کیوں مدینے جانا ہے، مدینے والے سے کیا ملے گا، معاذ اللہ. آج دیکھو، اب دیکھو، سمجھ آئی میری بات؟ سیر گلشن والا جو شعر میں کہتا تھا نا، اب دیکھو سمجھ آئی کہ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو. تکتے پھرنا مانی دیکھتے پھرنا. ہے کوئی جو ہمیں بچا لے؟ عدو مانے دشمن، دشمن طیبہ، دشمن آقائے طیبہ، دشمن مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. جو حضور کا دشمن ہوگا قیامت کے دن ایک ایک کا منہ تکتا پھرے گا. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا، قیامت میں اگر مان گیا تو کیا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضور کی شفاعت تو ایمان والوں کے لیے، تو ایمان سے ہی محروم رہ گیا تو اے دشمن تجھے پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے کہ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے. دیکھو پھنس گئے نا آفت میں، ان کا سہارا چھوڑ کر. دنیا میں کہتے تھے کہ چلو مدینے چلو، مدینے والے سے جنت ملے گی، تم خواہ خواہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے. آج پھنس گئے نا. دیکھو میرا شعر اب سمجھ میں آئے گا تم کو کہ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. مدینے والے کو چھوڑ کر تم کہتے تھے جنت میں جائیں گے، مدینہ چھوڑ کے جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. آخری شعر ہے اب جو کمال کا شعر ہے، سبحان اللہ. عشق مدینہ سے بھرپور، اور مولانا حسن رضا کے دل میں جو محبت طیبہ تھی اس کا ایک زبردست نظارہ ہے. کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں
مدینہ چھوڑ کر. جو مدینہ چھوڑ کر آتے ہیں وہ زندہ رہیں تو بھی مرے ہوئے، مری مری زندگی، کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں، ایسے ہوتے ہیں. اور جو مر کے بھی جینا چاہے، مر جائے پھر بھی زندگی مل جائے، اسے چاہیے کہ مدینے چلا جائے. مدینے میں مر بھی گئے تو زندگی ہے، اور دور رہ کے زندہ بھی رہے تو کوئی زندگی نہیں ہے. مدینے میں ہی سب کچھ ہے. یہ عشق ہے، محبت ہے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شعر ہے نا، چلو چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائیں، حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں. سبحان اللہ، مدینے میں مر کر ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید. عمر جاوید بنے ہمیشہ کی زندگی. مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست. کمال کے اشعار. بہرحال زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی طرح ان بزرگوں کے صدقے عشق مدینہ میں دھڑکتا رہے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا.